لفظ لفظ حکمتیں ابر علم کہیں سے برستی بارشیں شرع کے امور سے دین کے شعور سے. دل پہ زنگ کیسے لگتا ہے؟ کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. ان کے دلوں پہ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے زنگ لگ گئے. جامع ترمذی میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر ایسے کی: ان العبد اذا اذنب ذنبا نکتت فی قلبہ نکتۃ سودا فان نزع واستغفر وتاب. جب بندہ گناہ کرتا ہے دل میں ایک سیاہ نقطہ، سیاہ داغ لگتا ہے. اگر معافی مانگ لے، گناہ کو چھوڑ دے، توبہ کر جائے، ثقل قلبہ، تو دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی وہ قلب سلیم کی طرف اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے. وَإِن زَادَ زِيدَتْ، اور اگر یہ اور گناہ کرتا ہے تو داغ اور بڑھتا جاتا ہے. پھر بڑھتے بڑھتے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. پھر سخت بھی ہو جاتا ہے دل. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ. پھر اتنا سخت ہوتا ہے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. مردہ قبر سے زندہ ہوا پیغمبر کا معجزہ دکھانے کے لیے اللہ کے حکم سے. اس نے بتا دیا میرا قاتل کون ہے. اس کے باوجود بنی اسرائیل کو ہدایت نصیب نہ ہوئی. سورہ البقرہ گائے والے واقعے میں اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا میت قبر سے کھڑی بھی ہو گئی، اس نے قاتل بتا بھی دیا، تم پیغمبر کی بات کو پھر بھی نہ مانے، اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے سخت ہو گئے. پتھروں کی 3 قسمیں بیان کی. کچھ وہ ہوتے ہیں جن سے چشمے پھوٹتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جن سے پانی رستا ہے، کچھ وہ ہوتے ہیں جو ٹوٹ کے بکھر جاتے ہیں. تم ہو کہ تمہارے دل پتھروں سے بھی سخت ہو گئے. فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ. تباہی ہے ان کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے. ٹیڑے بھی ہوتے ہیں. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. ٹیڑھا ہو جاتا ہے دل، اندھا ہو جاتا ہے. جس طرح انسان آنکھوں سے نابینا ہو جائے تو اسے دکھائی نہیں دیتا، راستہ دکھائی نہیں دیتا ہے. جب دل آنکھوں سے اندھا ہو جائے تو پھر اس کے لیے ہدایت اور کفر کو پہچاننا، حق اور باطل کی پہچان اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ
ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. حقیقت یہ ہے اصل اندھا پن آنکھوں کا نہیں ہوتا. اللہ کا قرآن کہتا ہے اصل اندھا پن دل کا ہوتا ہے جو دل سینوں میں ہے. آنکھوں والا تو معمولی اندھا ہوتا ہے, اس کی کوئی انگلی پکڑ بھی لیتا ہے, ادھر ادھر راستہ دکھا بھی دیتا ہے, وہ اس کی بات مان بھی لیتا ہے, منزل مقصود پہ بھٹکتے بھٹکتے پہنچ ہی جاتا ہے. لیکن جب دل اندھا ہو جائے, جب دل اندھیروں میں ڈوب جائے, تو اللہ کا قرآن کہتا ہے اصل اندھا پن تو یہ ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں آنکھوں کا اندھا پن کچھ نہیں ہے. دل اندھا بھی ہوتا ہے, دل پہ تالے بھی لگ جاتے ہیں. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ آیا ان کے دلوں پہ تالے چڑھے ہیں؟ پھر مرض بڑھتا جاتا ہے, پھر مرض بڑھتا جاتا ہے. انسان علاج نہ کرے اللہ بھی ڈھیل دے دیتا ہے, پھر مرض بڑھتا جاتا ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. آخری سٹیج ہوتی ہے, مہر لگ جاتی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. ایک ہے شبہات کا مرض, دوسرا ہے شہوات کا مرض. آئندہ اس کی وضاحت ہوتی رہے گی. آئندہ ایک دو خطبات جمعۃ المبارک میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اور سمیٹتے ہوئے میں عرض کرتا چلوں کہ پہلی قسم کا دل قلب سلیم ہوتا ہے. اگر انسان بیماریوں سے محفوظ ہے, حب الہ کے حب رسول کے چشمے اندر پھوٹ رہے ہیں, نرمی گداز ہے, قلب سلیم ہے, بیماریوں کی اماجگاہ بن چکا ہے اور وہ حملے کر رہی ہیں اور وہ فکر نہیں کر رہا, قلب مریض ہے, مرض بڑھتا جائے گا تو آخر کار پھر موت ہوتی ہے نا, پھر دل کی موت ہوتی ہے. اور تیسری قسم کا دل ہو جاتا ہے قلب میت, مرا ہوا دل. یہ مر جاتا ہے. کیا مرتا ہے؟ احساس مرتا ہے. کیا مرتا ہے؟ شعور مرتا ہے. کیا مرتا ہے؟ ایمان کی موت. کس چیز کی موت؟ پوری کی پوری فیلنگز ایمان سے وابستہ, اللہ اور اللہ کے رسول سے وابستہ اندر سے ختم ہو جاتی ہیں. جب انسان اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے پھر اس کی انسانیت مر جاتی ہے. وہ بظاہر انسان ہوتا ہے لیکن بباطن درندہ ہوتا ہے. دیکھنے میں انسان اندر سے اسفل سافلین, پھر وہ احسن تقویم کے مرتبے سے اسفل سافلین کی نچلی ترین سطح میں گرتا چلا جاتا ہے. قلب میت, قلب میت, ماں روتی رہے کوئی فکر نہیں, قلب میت, باپ بلاتا رہے کوئی فکر نہیں, قلب میت. قرآن کی آیات پڑھ کے سنائی جائیں کبھی ان پہ غور ہی نہیں کیا, قلب میت. ایسے انسانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یہ میری مخلوق میں سے جو چوپائے ہیں ان سے بھی بدتر ہوتے ہیں. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ
لهم قلوب لا يفقهون بها لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. بہت سے جن و انس تو ہم نے پیدا ہی جہنم کے لیے کیے ہیں. وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے ان کو دل تو دیے ہیں، ان کے دل ہیں بھی، لیکن اپنے دلوں سے وہ سمجھنے کا کام نہیں لیتے. ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں، ان کے کان تو ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں. یہی لوگ چوپایوں کی طرح بلکہ ان سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غفلتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. قلب میت. پیغمبروں کو قتل کرنا بھی پھر ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. قرآن برن ڈے منانا بھی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اپنے آپ کو ترقی دانشوری کے ٹھیکیدار کہلوا کر بھی پڑھے لکھے پھر امریکہ کے وہ فوجی افغانستان کے مظلوم مجاہدین کے سامنے قرآن مجید کے اوراق کو ٹیشو پیپر کے طور پہ استعمال کرنا ان کا محبوب مشغلہ ہوتا ہے. قلب میت. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. ختم اللہ علی قلوبہم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اس میں پھر اندھیرے ہوتے ہیں، اندھیروں کے بھی مرحلے ہوتے ہیں. اگر اس جامع مسجد اسحاق میں لائٹنگ بند کر دی جائے اندھیرا تو ہوگا، لیکن اتنا نہیں کہ ہاتھ دکھائی نہ دے، لیکن دل میں اتنا اندھیرا ہو جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں اتنا اندھیرا جتنا اس انسان کے لیے اندھیرا ہو کہ اسے اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہ دے. او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقه موج من فوقه سحاب. بندہ مومن کے بارے میں کہا نور علی نور، اور یہاں کیا ہے؟ ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اندھیروں کے اوپر اندھیرے چڑھے ہوتے ہیں. اذا اخرج يده لم يكد يراها، اپنا ہاتھ بھی نکالیں تو دکھائی نہیں دیتا. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. پھر جتنا اس کے دل میں اندھیرا ہوتا ہے اتنا ہی اندھیرا اس کی قبر میں ہوتا ہے، اور اتنا ہی اندھیرا اس کے لیے میدان محشر میں ہوتا ہے. دل اللہ کی نگاہوں کا مرکز ہے. ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری شکلوں تمہاری دولتوں کو نہیں دیکھتا ہے، رب کریم تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے اور تمہارے دلوں کی دنیا کو دیکھتا ہے.